نیا سبق جو ہمارا ہے نا مخارج کا ہے. مخارج کس کو کہتے ہیں؟ پوائنٹس آف ایگزٹس. آگے دیکھیے یہ پیج نمبر ہمارا 48 ہے. ٹھیک ہے، یہی ہاں جی. مخرج نمبر 1 اب ہم دیکھیں گے. مخرج نمبر 1، منہ کے خلا سے ادا ہونے والے حروف. منہ کا خلا کیا ہوتا ہے؟ جس کو جوف دہن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جوف دہن سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں ادا؟ حروف مدہ. اور حروف مدہ کیا ہیں؟ دیکھیں یہاں پر حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا. ٹھیک، نمبر 1 الف. الف سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ الف حرف مدہ کہلاتا ہے. مثلا میم زبر الف ما. یہاں پر دیکھیں نا، میم زبر الف ما. ما جو ہے نا یہ الف مدہ ہے کیونکہ خالی الف ہوتا ہے. الف خالی ہوتا ہے، اگر الف کے اوپر کوئی حرکت ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ حمزہ بن جاتا ہے. ہم اسے الف نہیں کہتے، ہم اسے حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہاں اب یہ خالی الف ہوتا ہے. جیسے میم زبر الف ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی. ٹھیک، مالک اگر ہم وقف کریں گے تو مالک بس. اور دوسرا ہے یا مدہ. آپ کو پتہ ہے نا، پہلے آپ نے پڑھے نا حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا. اب دوسرا ہے یا. یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ یا حرف مدہ کہلاتا ہے. مثلا رحیم، رحیم، را زبر را، ہا زیر یا، ہی، رحی. جو ہی ہے نا یہ یا مدہ ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 3 واو ساکن. واو مدہ کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو وہ واو حرف مدہ کہلاتا ہے. مثلا اعوذ، او جو ہے نا، او عین پیش واو، او، یہ او واو مدہ ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی ہے. ساکن کہتے ہیں جس پر جزم ہو. ٹھیک، یہ کیا ہو گئے؟ حروف مدہ ہو گئے. یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ منہ کے خالی حصے سے، جوف دہن جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہے مخرج نمبر 2، یہ حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں. ٹھیک ہے، حلق جو ہے اس کو ہم تخیلاتی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ویسے تو ایک ہی حلق ہوتا ہے نا، لیکن ہم خیالی طور پر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. نمبر 1 اقصائے حلق. حلق کا سب سے نیچے والا حصہ، یہاں سے حروف، یہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہا جو ہے نا یہ حلق کا سب سے نیچے والا حصہ، یعنی کہ یہ جو منہ کے قریب ہوتا ہے، یہ منہ سے دور ہوتا ہے اور سینے کے قریب ہوتا ہے. بالکل نیچے والا یہ حصہ حلق. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ 3 حصے ہیں، یہ اوپر والا ہے، یہ درمیان والا ہے، یہ نیچے والا ہے. ٹھیک. اور حمزہ ہا کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہاں سے ادا ہوتے ہیں، سب سے نچلے جو سینے سے قریب ہے، منہ سے دور ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ ہا، حمزہ ہا. ایسے لگتا ہے جیسے سینے سے آواز آ رہی ہو. ٹھیک، ہاں جی ہاں. حمزہ ہا، ہا. اور دوسرا ہے وسط حلق. ٹھیک، حلق کا درمیانہ حصہ. ٹھیک، یہاں سے عین اور ہا، عین ہا، ہا ادا ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ 2 حروف پڑھتے اکٹھے ہیں 2 کو. تیسرا ہے ادنائے حلق. ٹھیک، ادنائے حلق، حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، یہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ منہ کے قریب ہے اور سینے سے دور ہے، یعنی آخری حصے سے دور ہے. تو یہاں سے یہ دونوں موٹے حروف ہیں. ٹھیک ہے، پر پڑھے جاتے ہیں یہ دونوں، غین خا. اب کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے اب. ٹھیک، حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں. نمبر 1 حمزہ ہا، عین ہا، عین ہا، ہا، ہا. ایسے آواز آئے، ہا، ہا، ہا. غین خا. ٹھیک، حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے؟
آرام سے پڑھیں، ادا کریں، گلے سے ادا کر رہی ہیں آپ، اتنی جلدی ضرورت کیا ہے؟ ایسے بتائیں. ہاں اب آرام سے بتائیں ذرا پھر دوبارہ سے مجھے. حمزہ ہلکی سے مراد حلق سے نکلنے والی ہاں اب آپ جوف دہن سے مطلب ٹھیک ہے. آپ وہ تو جو فیدان تو ہو گیا، وہ تو اور تھے نا، وہ تو حروف مدہ تھے. ہلکا حلق سے ہاں نکلنے والے حروف کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. ہاں ٹھیک ہے، شاباش. اب اس کے بعد ہے 3 4 5 6 ہے. 6 ہوتے ہیں نا حروف کی 6 ہیں. حروف لہاتیہ یہ دونوں قاف ہیں، ٹھیک ہے، قاف، ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ زبان سے ادا ہونے والے حروف ہیں نا، وہ تو حلق والے تھے نا، اب یہ زبان والے ہیں. اب یہاں پر ہے قاف. سب سے پہلے قاف کون سا؟ نقطوں والا قاف. قاف جو موٹا پڑا جاتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. اب یہ مخرج نمبر 3 ہے ہمارا، ٹھیک ہے. قاف اقصی لسان زبان کی جڑ اوپر کو اٹھ کر نرم تالو یعنی سافٹ پلیٹ کو جب لگتی ہے تو وہاں سے قاف ادا ہوتا ہے. اب زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھائیں اور یہ لفظ ادا کریں، قاف قاف قاف. آپ بھی قاف قاف، ٹھیک. اب مخرج نمبر 4 کیا ہے؟ دوسرا کاف ہے جو سمپل کاف ہے. کاف جیسے ہم پڑھتے ہیں کاف کاف، ٹھیک ہے. یہ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ کے بالکل متصل اگلا حصہ جب تالو سے لگے ہارڈ پلیٹ سے لگے، تالو کی ہارڈ پلیٹ سے لگے تو کیف کیف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر حروف شجریہ جیم شین اور یا. یہ 3 حروف ہیں، جیم شین اور یا. ان کا مخرج کیا ہے؟ وسط زبان یعنی زبان کا درمیانہ حصہ جب بالمقابل سخت تالو سے لگے تو جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں، جبکہ یا حرف مدہ نہ ہو، حرف لین یا متحرک ہو، ٹھیک ہے. حرف مدہ چونکہ وہ جوف دہن سے ادا ہوتا ہے نا. تو اب ادا کریں، زبان کی درمیان والے حصے کو تعلق سے لگائیں ذرا. جیم شین یا. اوپر والا حصہ زبان کا، درمیان کا حصہ اوپر تعلق کی طرف لگائیں. یا. ہاں ٹھیک ہے. اب حروف حافیہ یہ مخرج نمبر 6 ہے، یہ دود ہے، ٹھیک ہے. دود یہ مشکل لفظ ہے تھوڑا سا نا. نہیں صاد اور ہے، دود اور ہے، 2 ہیں. صاد کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا نا، صاد کے اوپر، دود کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، یہ نقطے والا ہے. جیسے مرضی ہے پڑھیں، بار پڑھنا ہے. اب یہاں دیکھیں، حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ جب بائیں یا دائیں طرف کے اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو دود ادا ہوتا ہے. اب اس کی تصویر دیکھیں، یہ دیکھیں زبان کی جڑ، یہ زبان کی سائیڈ ہے نا، جو دیکھیں بائیں یا دائیں طرف اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگ رہی ہے نا تصویر میں. ہاں دیکھیں پورا ایسے آپ اپنی زبان کو کر کے پڑھیں یہ لفظ. دود 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 دود. ہاں دود. اچھا اب آگے ہے حروف طرفیہ، مخرج نمبر 7 ہے، یہ لام ہے. لام طرفہ لسان یعنی حافہ لسان کا ابتدائی حصہ اوپر والے ثنایا رباعی ناب اور ضاحکہ کی جڑ سے لگے، دائیں یا بائیں لگے تو وہاں سے لام ادا ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیں اس کا لام، جو لام ہے نا، یہ کیا ہے کہ یہ حافہ لسان زبان کا ابتدائی حصہ، پہلے والا جو پارٹ ہے، یہ اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ والے دانتوں سے بھی لگے، اسے بھی لگے اور ساتھ والے دانتوں سے بھی لگے تو پھر یہ لام ادا ہوتا ہے. اب کیسے ہم پڑھیں گے؟ لام لام. دیکھیں لام ایک سائیڈ ہو جاتی ہے، ایک سائیڈ پر ہو جاتے ہیں نا. اور اب آگے نون ہے. نون کا مخرج کیا ہے؟ طرف لسان جب اوپر والے ثنایا رباعی ناب کی جڑ کے ساتھ لگے تو نون ادا ہوتا ہے. نون. طرف لسان یعنی زبان کا ایک سائیڈ، ایک پارٹ جو ہے جب اوپر والے ثنایا رباعی اور ناب کی جڑ کے ساتھ، یعنی زبان کی جو ٹپ ہے اس کا بھی ایک سائیڈ والا حصہ جو ہے وہ لگتا ہے جب. نون نون.
ان، نون. اب مخرج نمبر 9 کے را. زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب اوپر والے ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں زبان، انہوں نے دیکھیں تصویر میں دیکھیں کیسے لگ رہی ہے. زبان کی پشت، نیچے والا جو پشت ہے نا، زبان کا جو یہ ٹپ ہے نا کنارہ، اس کی نیچے والا حصہ لگ رہا ہے مسوڑوں سے، اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے، ثنایا اولیاء کے مسوڑوں سے. تو پھر را را را، ٹھیک. ہاں. اور مخرج نمبر 10 کیا ہے؟ تا دال. اور تا جو آج دال کو تا پڑھ رہی تھی نا، کیوں پڑھ رہی تھی؟ کیونکہ ان کا مخرج ایک ہے. دیکھیں یہاں پر، دیکھیں یہ کیا ہے مخرج ان کا. جب زبان کی نوک ثنایا اولیاء کی جڑ سے لگے، زبان کی نوک، یہ ثنایا اولیاء ہیں، یہاں لگے جڑوں کو اس کی، تو تا دیکھیں لگتی ہے نا زبان. تا دال دال تا. دیکھیں یہ تصویر یہ ہے، اس کی تصویر جو لگ رہی ہے زبان. اگلے دانتوں. ہاں یہ تا موٹا ہے اور تا باریک ہے، دونوں کا فرق ہے. اور درمیان میں دال ہے، ان کا مخرج ایک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ حروف لسویہ، حروف نرمی. لسوی آگے اگلے والے یہ حروف نرمی. ٹھیک ہے، ان کو نرمی بھی کہتے ہیں، نرمی والے حروف. یہ 3 ہیں. ٹھیک ہے، ظا، ظا، ذال اور سا. یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک جب اوپر والے ثنایا کی نوک یعنی ٹپ کو لگے تو ظا، ذال اور سا ادا ہوتے ہیں. تصویر میں دیکھیں زبان کی ٹپ کیسے لگ رہی ہے، اوپر والے دانتوں کے نیچے آ رہی ہے نا، اسے لگ رہی ہے. اور حروف صفیریہ اب آ گئے، جو میں نے اس وقت آپ کو 3 لفظ بتائے تھے نا سیٹی والے حروف. ان کو سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں، حروف صفیریہ. کہ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کی نوک یعنی اوپر والے دونوں دانت اور نیچے والے دانت، ان کے درمیان زبان کی ٹپ جب لگے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. زا، زا، سین، صاد. ہاں یہ ہوتے ہیں ادا، صاد. اچھا اب یہ تو ہو گئے تھے کچھ ایسے تھے جو منہ کے خالی سے جوف دہن سے ادا ہوتے تھے الفاظ. کچھ ایسے تھے جو زبان سے ادا ہوتے تھے یعنی لسان سے. کچھ ایسے حروف ہیں کہ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حروف حلقی تھے. ٹھیک ہے. اب یہ آ گئے ہیں ہونٹوں والے حروف شفویہ. ٹھیک ہے، جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مخرج نمبر 13 میں دیکھیں فا. سب سے پہلے اس میں فا، یہ 4 حروف ہیں. ٹھیک ہے، فا ہے، با ہے، میم ہے اور واو ہے. ٹھیک ہے، 4 حروف ہیں. اب سب سے پہلے کیا آیا ہے؟ فا. اب فا کا مخرج کیا ہے؟ ثنایا اولیاء یعنی اوپر والے دونوں دانت، ان کی نوک نیچے والے ہونٹ کے تری والے حصے یعنی ویٹ پارٹ کو لگے تو فا ادا ہوتا ہے. اب یہاں کر کے دیکھیں، اوپر والے جو 2 دانت ہیں نا، ان کی نوک جو ہے یہاں اس جگہ لگائیں. فا فا، ہاں فا لگتی ہے نا ایسے. ہاں تو یہ فا کا مخرج ہے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں، یہ تو فا تری والے حصے کو لگا تو فا ادا ہوا. اب میم دیکھیں، میم اس کا مخرج کیا ہے کہ دونوں ہونٹوں کے بیرونی خشک حصوں ڈرائی پارٹس کے آپس میں ملنے سے میم ادا ہوتا ہے. دیکھیں میم، میم اوپر والے جو ہے نا یہ جگہ لگتی ہے، یہ میم میم. اب با کا مخرج دیکھیں، دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری والے حصوں ویٹ پارٹس کے آپس میں ملنے سے با ادا ہوتا ہے. با با. ٹھیک. یہ دیکھیں یہ تصویریں ہیں نا، یہ با کی ہے تصویر، یہ جو ہے یہ میم کی دیکھیں، میم. جی بالکل. اچھا اب یہ دیکھیں واو کا مخرج کیا ہے؟ چوتھا حرف ہے حروف شفویہ میں واو. دونوں ہونٹوں کے نامکمل ملنے سے واو ادا ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ تصویر ہے اس کی، واو واو
ٹھیک. واو جب حرف مدہ نہ بن رہا ہو پھر واو واو بس. اچھا اب آگے مخرج نمبر 17 ہے غنہ. ٹھیک ہے نا. ناک کے بانسے اس جگہ کو کہتے ہیں، ناک کا بانسا اس جگہ کو، ٹھیک ہے، جہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے. ناک کے بانسے سے غنہ ادا ہوتا ہے تو آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز سے پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. اور یہ غنہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہوتا ہے، یعنی نون بھی شد والا ہو میم بھی شد والا. جی تو اب یہ جیسے نون ہے، فرض کریں ہم نے پڑھنا ہے ان ان، ٹھیک، پڑھیں ان، لمبا نہیں کرنا، اس پر زور دینا ہے اور غنہ کرنا ہے. ان ان، ناک میں آواز کو لے جائیں. ان ان اما. اچھا اب یہاں دیکھیں حروف کا مخرج سننے کے لیے کیا کریں. فرض کریں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. اب ہم نے پڑھ تو لیا کہ لام نون میم را ایسے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ مخرج کیا ہے. تو اگر سننا ہو تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے، کسی بھی حرف کا مخرج سننے کے لیے اس حرف کو ساکن کر کے پہلے کوئی بھی متحرک حرف لگائیں. اکثر ہم حمزہ زبر والا لگاتے ہیں، جیسے حمزہ زبر، یہ دیکھیں عین کا اب ہم نے مخرج دیکھنا ہے، عین کا کیا ہے، تو ہم نے اس سے پہلے زبر لگا دی. حمزہ زبر عین آ آ. اب ایک عین کو ہلنے بھی نہیں دینا کیونکہ یہ ساکن ہو گیا نا، ہلے گا آ آ آ. اور اسی طرح قاف کا دیکھیں، حمزہ زبر قاف آ کو، فوراً زبان کی جڑ آپ کی دیکھیں، زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھے گی جب آپ آق پڑھیں گے. آق کو. را زبر قاف را کو. ہا کا مخرج دیکھیں، حمزہ زبر ہا آہ. یہ زبان یہ ہمارا جو حلق ہے، حلق کا درمیانہ حصہ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ہا میں. آہ آہ. عین بھی درمیانے حصے سے دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں نا حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو یہ درمیانے حصے سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی آج جو پڑھا ہے اتنا کافی ہے آپ کے لیے. اس کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں. ٹھیک ہے، اور حروف صفیریہ کتنے ہیں؟ حروف صفیریہ سیٹی والے حروف 3 ہیں. کون کون سے؟ صاد. اچھا، اور نرمی والے حروف کتنے تھے؟ حروف لسویہ 3. سا زا زا جو تا زا والا ہے، اور زال زال. ٹھیک ہے، ان کو یاد رکھنا ہے آپ نے، ان کے ناموں کو. اچھا یہ تو اس میں وہ نہیں آئے حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں. 7 ہیں. حروف مستعلیہ 7 ہیں. 7 کون کون سے ہیں؟ خصا زغتن قز خا. دیکھیں پیج نمبر 6 نکالیں اس قاعدے کا، آپ کو بھی دکھاتے ہیں. ہاں آپ پیج نمبر 6 نکالیں، ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گے وہ. دیکھیں یہ ہے، دیکھیں حروف مفردات میں دیکھتے ہیں. عربی میں کل 29 حروف تہجی ہیں، جن میں سے 7 خا صاد ضاد طا ظا غین قاف ایسے حروف ہیں جو ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. ان کا مجموعہ خصا زغتن قز. ٹھیک ہے، خصا زغتن قز 7 حروف ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ تو بتا رہی تھی. مستعلیہ سے مراد موٹے حروف. ہاں جی، پر پڑھے جاتے ہیں جو موٹے اور پر ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں نا، دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے نا کہ ایسے حروف ہیں جو ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے پر اور موٹے کا مطلب ایک ہے. ٹھیک ہے، ان کا مجموعہ خصا زغتن قز ہے.
آپ ہاں آپ اس کو حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم ان کو حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں. ان کو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ کون کون سے ہیں، کیونکہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے ہم نے. ٹھہریں 1 منٹ اکٹھے پڑھیں گے. میں پڑھتی ہوں، آپ کو پڑھاتی ہوں، میرے پیچھے پڑھیے گا. اللہم آنس وحشتی فی قبری. دیکھیں اللہ کو لمبا کرنا ہے نا ہم نے. اللہم آنس وحشتی فی قبری. فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. ضا جو ہے نا یہ پر حروف میں ہے. وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی. وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی. وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار. دیکھیں لیل کو میں نے 2 مرتبہ پڑھا ہے، پھر پڑھیں. وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. آمین یا رب العالمین. دیکھیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اے اللہ اس قرآن کو قبر کی وحشت و تنہائی میں میرا مونس و غمخوار بنا. اے اللہ قرآن عظیم کے وسیلے سے مجھ پر رحم فرما اور اسے میرے لیے پیشوا، منبع نور، سرچشمہ ہدایت اور خزینہ رحمت بنا. اے اللہ اس میں سے جو کچھ میں بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا دے، اور اس میں سے جو کچھ میں نہیں جانتا مجھے وہ بھی سکھا دے، اور رات اور دن کی ساعتوں میں مجھے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما. اور اے تمام جہانوں کے پروردگار اس قرآن کو روز قیامت ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کی دلیل بنا دے. اے ہمارے مولا ہماری دعا قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین.